تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں جن کا تعلق پہلے قادیانیت سے تھا، جو کہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ پوری دنیا میں وہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے ممبرز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں اور قادیانیت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ محض اللہ کے فضل سے کے ٹی وی کی کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن کو دیکھ کر پوری دنیا سے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری بیٹی جو ہے وہ تشریف فرما ہے یہاں کے ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا، کیوں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ان کو کوئی دشواریوں کا سامنا آیا، کیا قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز نے ان کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا۔ جانتے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے۔ بیٹا، سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ میرا نام تہمینہ فاروق ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے تھا، اور میں نے بی ایس آنرز آرتھوٹکس اینڈ پروستھیٹکس میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ اور اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ کیا آپ پیدائشی قادیانی تھیں، اور آپ کی جو فیملی ہے، بیک گراؤنڈ ہے قادیانیت کے حوالے سے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ ہاں جی، میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے پیرنٹس جو ہیں، والدین، وہ بھی پیدائشی قادیانی تھے، اور میرے والدین جو ہیں جس طرح مسلمانوں میں کٹر مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح قادیانیوں میں جو کٹر قادیانی ہوتے ہیں، میرے والدین بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اور میری والدہ کے پاس کافی عرصے تک ایک عہدہ بھی رہا ہے جماعت کا، سیکٹری اصلاح و ارشاد کے طور پہ۔ اور اس کے علاوہ میں جو ہوں وقف نو میں بھی شامل تھی، جو قادیانیوں کی ایک تنظیم ہے جس میں بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ اپنے مرضی کے مطابق جماعت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے جو بھی پڑھائی کرنی ہے یا کچھ بھی جو بھی سروسز ہیں وہ صرف اور صرف جماعت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میں اس تنظیم میں بھی تھی، اور مجھ سے چھوٹے 3 بھائی ہیں میرے، ان میں سے جو مجھ سے چھوٹے والا بھائی ہے وہ بھی وقف ہے، اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایک وقت میں جماعت کا جو اکاؤنٹس کا سارا نظام ہے وہ بھی دیکھتے رہے ہیں، کچھ عرصہ انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ کیا بنی؟ مجھے تقریباً الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مین یہی بنی تھی کہ جو رویہ معاشرے میں قادیانیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ اصل میں میری جو ساری دوستیں تھیں اسکول کالج لیول سے یونیورسٹی میں، تو وہ سب مسلمان تھیں، تو مجھے گھر سے ہمیشہ اسی چیز کی ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ قادیانی ہو، اور اگر پتہ چل جائے تو پھر چھپانا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو میں ہمیشہ چھپاتی رہتی تھی، اور یہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی تھی کہ ویسے دیکھا جائے تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، تو پھر مجھے کیوں چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو پھر اگر کبھی کسی دوست کو یا کسی کو بھی پتہ چلتا تھا یا میں بتاتی تھی کہ میں قادیانی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت زیادہ عجیب، اور ایسے جیسے نفرت ہو رہی ہو کسی کو کسی سے، اس طرح کا ہو جاتا تھا۔ تو اس چیز سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہی جو سٹارٹنگ وجہ ہے وہ یہی بنی تھی میرے اس بارے میں سوچنے کے لیے کہ کیوں ہے ایسے۔ اور اور ایک اور بات تھی کہ میں دیکھتی ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے طبقے ہیں، لیکن وہ سب آپس میں جتنے مرضی اختلاف رکھتے ہو، لیکن جب قادیانیت کی بات آتی ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور قادیانی جماعت ایک طرف ہوتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر قوم پاکستان کو غلط کہتی ہے، قادیانیوں کو غلط کہتی ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قادیانیوں کو غلط کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات تھیں، ایک تو رویہ جب پتہ چلتا تھا کہ قادیانی ہے، اور دوسرا یہ کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قادیانی ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے۔ اس کے بعد تجسس پیدا ہوا دل میں، اور پھر میں نے میری دوستوں سے، ایک دوست تھی اس سے ڈسکس کیا، اس نے مجھے بہت اچھے سے اس چیز کی دعوت دی اسلام کی، کہ اگر تم سیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں گائیڈ کروں گی، اور اس نے، اور پھر اسی دوران یونیورسٹی کے دوران ہی
میرا رابطہ ایک بہت اچھی آنٹی ہیں ان سے بھی ہوا، جو کہ اب موجودہ میری ساس بھی ہیں الحمدللہ. تو ان سے بھی میرا رابطہ ہوا فیس بک پہ. انہوں نے بھی مجھے اس بارے میں بہت اچھا گائیڈ کیا، اور اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دوران وہ قاری محمد رفیق صاحب جو کہ مجاہد ختم نبوت ہیں، ان کے انڈر ان کے مدرسے میں ختم نبوت کا کورس کر رہی تھیں. تو اس دوران میں نے جب ان سے یہ ڈسکس کیا، ایک دن میری ان سے ہیلو ہائی رہی کچھ عرصہ، لیکن پھر ایک دن میں نے ان سے اسی طرح ڈسکس کیا جب مجھے پتہ چلا کہ وہ مدرسے جاتی ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں قادیانی ہوں. تو انہوں نے بغیر گھبرائے اور بغیر جیسے میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اتنا اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اس چیز سے میں انسپائر ہوئی. اور پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ ختم نبوت کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں بتایا، پراپرلی دعوت دی، لٹریچر دیا. تو اس چیز سے میرا یہ سفر شروع ہوا. اور ایک دن ایسے ہی کرتے کرتے اس دوران ہی تعلیم کے دوران میں اس بارے میں غور و فکر کرنی مزید شروع کی. تو اس دوران مجھے کچھ خوابیں بھی آئیں، خواب میں نے روشنیاں دیکھیں اور اس طرح کی بہت سی اور خوابیں بھی آئیں. کہف کا لفظ میں نے کئی دفعہ اپنی خواب میں سنا، اس کا معنی بھی جب تعبیر پتہ کروائی تو وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی ایک تبدیلی آنی ہوتی ہے. اصحاب کہف کا اگر واقعہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 خواب اس طرح کے تھے جن کا یہ کلیئرلی ایک سائن تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہوں. تو اس طرح سے میرے سفر کا آغاز ہوا تھا. ماشاء اللہ بیٹا، بہت اچھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کی جانب سے، فیملی کے افراد یا دیگر اور جماعت کی جانب سے کوئی مشکلات کھڑی کی گئیں یا آپ پہ کوئی ظلم کیا گیا؟ جی جب میں ان آنٹی سے لٹریچر لیتی تھی اور وہ مجھے اس بارے میں بتاتی تھی تو انہی دنوں میں ایک رات کو ایسی ان سے بات کرتے ہوئے اور وہ لٹریچر کچھ اپنے موبائل میں پڑھتے ہوئے میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا. تو اس کے بعد اس رات کو انہوں نے بہت زیادہ میرے اوپر ذہنی اور جسمانی دونوں تشدد بہت زیادہ کیا تھا. اور عارضی طور پہ اس وقتی طور پہ میری گھر سے نکلنا، تعلیم، ہر چیز بالکل بند کر دی تھی اور جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی تھی. اور ایون یہ بھی بابا کہہ رہے تھے میرے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی میرا فوری نکاح کر دیں گے. وہ اس قدر جو ہے یعنی زبردستی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دیں گے؟ بالکل کسی کے ساتھ بھی زبردستی نکاح کر دیں گے، صرف اس لیے کہ میں جماعت سے باہر نہ جا سکوں. اور مجھے اس سب کے بعد باقاعدہ کئی عہدیداران جو مرد حضرات اور خواتین، مربی اور بہت سے عہدیداران کے پاس بھی لے کے جایا گیا کہ اس کو سمجھائیں یہ اس طرح کر رہی ہے. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اتنا زیادہ جبر کیا گیا کہ کچھ بھی کر کے نکاح ہو جائے، گھر سے نہ جانے دیں، تالوں میں بند کر دیں، کچھ بھی کر کے بس اس کو جماعت سے نہیں باہر جانے دینا. تو بہت عرصے تک میں اس تشدد ذہنی جو بہت زیادہ تھا اور جسمانی بھی اس سے گزرتی رہی ہوں. پھر انہی حالات کی وجہ سے، کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی، پڑھائی بھی میری جاری تھی اور بہت زیادہ یہ تشدد بھی تھا جو کہ ایک نارمل انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مصلحتاً میں نے خاموشی اختیار کی کچھ عرصہ کہ اب بہتر یہ ہے کہ فی الحال کے لیے اس چیز کی خاموشی اختیار کرتی ہوں اور مزید اس کے اوپر پڑھتی ہوں تاکہ جب میرے ماں باپ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو تو میں ان کو خود بھی کنونس کر سکوں، ان کے ساتھ ایک مباحثہ بحث جو ہے وہ بھی کر سکوں. تو تب تک اپنے آپ کو پریپیئر کروں. تو اس دوران میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. یعنی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہوا تھا لیکن آپ نے اپنے اسلام کو چھپایا تاکہ آپ کے ماں باپ مزید ظلم نہ کریں؟ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اسلام تو میں نے قبول کر لیا تھا. پہلے تو رمضان کے مہینے میں 2 سال پہلے مجھے جو میرے موجودہ سسر ہیں وہ انہی آنٹی جنہوں نے مجھے سارا گائیڈ کرنا سٹارٹ کیا تھا، دعوت دی، پراپر بتایا، تعلیم دی، ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو کال پہ اسلام قبول کروا دیا تھا. اس کے بعد جب موقع ایک دن ملا تو باقاعدہ میں نے قاری محمد رفیق صاحب مجاہد ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت کے وہ ممبر ہیں، ان کے ہاتھ پہ میں نے باقاعدہ اسلام قبول کیا تھا اعلانیہ. لیکن اس کے باوجود بھی مصلحتاً چھپا کے کافی عرصے تک میں نے رکھا، تقریباً 2 سال تک. اور اب میرے گھر والوں کو پتہ چلا ہے کیونکہ اب میں نے نکاح بھی کر لیا، کیونکہ میرے لیے وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میرا والدین نے میرے قادیانیوں میں ہی رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے. اور چونکہ اب میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی تو وہاں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے، اور خدا نخواستہ اگر میں اب بھی کوئی قدم نہ اٹھاتی تو اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی کر لیتی تو میں دائرہ اسلام سے دوبارہ خارج ہو جاتی اور مرتد ہو جاتی.
تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ، مجھے شروع سے آخر تک آنٹی انکل نے بہت پیار دیا، بہت سپورٹ کیا، اور اپنے بیٹے سے بھی میرا نکاح کیا صرف اسلام کی خاطر. اور میری یہ جو فیملی اب مجھے ملی ہے بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور میرے لیے انسپریشن ہے یہ. میرے جتنے شک و شبہات تھے، وہم تھے، اور جتنی باتیں بچپن سے قادیانی جماعت نے اور والدین نے ہم میرے جیسے اور بھی بہت سے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوتی ہیں کہ اگر آپ جماعت چھوڑتے ہو یا کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ قادیانی ہو تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. جو مولوی ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ٹائپ کے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے ان کی لڑکیوں کو، قادیانی کی لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں یا قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. تو کیونکہ میں ان ساری چیزوں کو کلیئر کر چکی تھی، اور اخلاق کی بات ہوتی ہے، مجھے اتنے اچھے اخلاق کی فیملی ملی تھی، تو ان چیزوں کی وجہ سے میں اب بہت خوش ہوں الحمدللہ. اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس فیملی میں آنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوں، اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اپنے فیصلے سے بھی مطمئن ہوں. بیٹا آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا اب آپ کو کوئی اپنی فیملی کی جانب سے یا آپ کو قادیانی جماعت کے ممبرس کی جانب سے کوئی تھریٹس وغیرہ کا ڈر ہو یا کوئی پریشرائز کرنے کا آپ کو کوئی خوف وغیرہ ہے اس قسم کا؟ اب تو مجھے نہیں ہے کوئی ایسا خوف، کیونکہ میں اپنی ساری لیگل ریکوائرمنٹس بھی پوری کر چکی ہوں، ساری پیپر ورک بھی کمپلیٹ ہے میرا، اور میرے ساتھ اتنی سپورٹیو فیملی ہے، اور میرے ساتھ قاری رفیق صاحب اور مصعب رسول صاحب جو ایڈوکیٹ رہے ہیں میرے سارے معاملے میں، اور اس کے بہت ساری جو ختم نبوت کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو مجھے اب کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور میرا خود کا ایمان بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت مضبوط ہے. لیکن پہلے گھر چھوڑنے سے پہلے جب میں کچھ عرصہ گھر رہی ہوں اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو اس دوران کافی زیادہ پریشرائز ہوتی رہی ہوں میں قادیانی جماعت اپنے گھر والوں کی طرف سے. یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ مجھے اب یہ سٹیپ لینا پڑا گھر چھوڑنے کا اور اس چیز کو اعلان کرنے کا کہ میں یہ سٹیپ لے چکی ہوں. اور وہ یہ وجہ بنی تھی، پریشرائز اس طرح سے میں ہو رہی تھی کہ مجھے مختلف اجلاسوں پہ لے کے جایا جاتا تھا جو قادیانیوں کے ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے یو کے کا جلسہ ہوا ہے قادیانی جماعت کا، تو اس میں بیعت کے الفاظ جو ہے وہ ہر قادیانی جو ہے وہ دہراتا ہے. تو پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے، تو اس کے دوران ان کے درمیان فورسفلی مجھے بھی وہ الفاظ دہرانے پڑے. تو مجھے خود بھی اپنے خود کے ایمان کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کہ میں وہ قادیانی جو جماعت ہے، کافر جماعت ہے، اس کو میں چھوڑ چکی ہوں، مجھے دوبارہ سے ان کی بیعت کے الفاظ دہرانے پڑ رہے ہیں. تو یہ پریشر مجھ پہ پہلے رہ چکا ہے، لیکن زبردستی اجلاسوں پہ جانا اور زبردستی بیعت کے الفاظ دہرانا اور زبردستی خطبات اور جلسات دیکھنا. لیکن اب مجھے کسی قسم کا خوف یا پریشر نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور بالکل پریشر سے باہر ہوں. اچھا بیٹا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے آپ کی فیملی کی جانب سے آپ کو پریشرائز کیا گیا، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی ٹارچر کیا گیا. تو قادیانی جماعت جو ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، ان کا ایک سلوگن ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یعنی محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے جب، حالانکہ ہم نے تو کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ اس سے الٹ ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ جماعت احمدیہ نا ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہے. وہ اس لیے کیونکہ کبھی وہ اپنی جو بری سائڈ ہے وہ کبھی بھی اپنے ممبرس پہ شو نہیں ہونے دیتے ہیں. جو ان کی اس طرح کی شریر یا شرارتی یا اس طرح کی نقصان پہنچانے والی یا اس طرح کی جو سائڈ ہے وہ صرف اپنے عہدیداران یا بڑے بڑے لوگوں تک محدود رکھتے ہیں. وہ ہم جیسے عام لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو جو لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا ایک وقت تک تو میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ واقعی میں سب سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں، انسانیت سے بھرپور ایک جماعت ہے. لیکن میرا اس بارے میں اسی دن ہی جو ویوز ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے تھے جس دن میں نے اظہار کیا تھا اپنے والدین سے کہ میں جماعت احمدیہ سے اختلافات پیدا میرے ذہن میں ہونے شروع ہو گئے اور میں اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتی ہوں، اس طرف جانا چاہتی ہوں. تو اس دن، اس رات کو جس طریقے کا ان کا رویہ تھا، اور اس کے بعد بھی جب وہ مجھے مختلف عہدیداران سے ملواتے رہے اس کنونس کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جماعت کے ساتھ منسلک رہو ورنہ بہت قیامت، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی.
تو اس دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لو فار آل نہیں ہے، یہ صرف لو فار قادیانیز ہے. اور ہیٹریڈ جہاں پہ بھی مذہب کی بات آتی ہے اور کوئی آپ کو اسلام مسلمان یا کوئی بھی اور آپ کو دعوت دینے کی ذرا سی بھی کوشش کرے تو وہ لو بالکل ختم ہو جاتا ہے، صرف نفرت باقی رہ جاتی ہے. بالکل بھی گنجائش نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے کسی بھی قادیانی فرد کو جماعت سے باہر جانے دے، کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ سلوگن میری نظر میں تو غلط ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو خاص طور پہ یوتھ ہے اور جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں قادیانی، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ تحقیق کریں، وہ بھی قادیانیت کو پڑھیں اور بلا تعصب پڑھیں؟ تو اس کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر لا علمی میں رہیں گے، میں بھی ایک عرصہ اپنی زندگی کا لا علمی کی حالت میں ہی رہی ہوں. میں نے نہ کبھی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، نہ کبھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن اپنے اندر تجسس پیدا کریں. مذہب ایک ایسی چیز ہے جو اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے آباء و اجداد جس چیز پہ بلیو کرتے تھے، جس چیز پہ یقین رکھتے تھے، آپ اندھا دھند اس کے اوپر چلتے جاؤ. آپ کو خود بھی تحقیق کرنی چاہیے. اور پھر یہ چیز ٹھکی چھپی نہیں ہے، قادیانی جماعت اور اسلام یہ سب کچھ تو بہت اوپن آج کل چلتا ہے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس بارے میں غور و فکر کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا تو آپ بے شک اسٹڈی کریں. جو آپ کی خود کی قادیانیوں کی کتابیں، آپ کو ان میں سے ہی بہت ساری باتیں اس طرح کی ملیں گی جس سے آپ کو آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہے یا دل پہ جو پردہ ہے وہ آپ کا ہٹے گا اور آپ کو نظر آئے گا. اور اس سے پہلے کہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے اس کی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کب تک وہ زندہ ہے. تو اس سے پہلے کہ موقع ختم ہو جائے، آنکھیں دنیا سے آپ کی بند ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس توبہ کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور آپ کے پاس دائمی جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس سے پہلے اپنی زندگی میں اس بارے میں غور و فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس بارے میں سوچیں. ایک جو بات چلتی آ رہی ہے، ایک روایت چلتی آ رہی ہے، اس پہ چلنے کی بجائے خود اس بارے میں اپنے لوگ کیا کہیں گے یا معاشرے کا کیا پریشر ہے، آپ نے وہ نہیں دیکھنا. آخرت میں صرف آپ کو آپ کے اس کے بارے میں سوالات ہوں گے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنے دل کی تسلی کو دیکھتے ہوئے ہدایت کی دعا کریں اور اس بارے میں تحقیق کریں، پڑھیں اور غور و فکر کرتے ہوئے اسلام کی طرف آنے کے طرف قدم بڑھائیں. آگے آپ کو جو ڈرانے والی باتیں سننے کو ملی ہیں وہ ایسا نہیں ہے. مسلمان سارے بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. جہاں پہ اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے، تشدد یا اس طرح کے دہشت گردی والے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ قادیانیوں میں بھی ہیں، وہ کرسچنز میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے. تو آپ صرف نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھیں، اسلام اور مسلمانوں کی پازیٹیوٹی اور ان کے اچھے اخلاق کو بھی دیکھیں. اچھا بیٹا، آپ کا اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد اب یہی ہے کہ میں مزید دین کو سیکھوں. سب سے پہلا مقصد تو یہ، کیونکہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو اس حد تک، اس لیول تک نہیں سمجھتی کہ میں بہت اچھا نالج رکھتی ہوں. تو ابھی تو میرا سفر شروع ہوا ہے. تو پہلا مقصد تو یہی ہے کہ میں دین کو سیکھوں، دین کو پڑھوں، تاکہ میں آگے پڑھا سکوں، آگے بتا سکوں. کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں خود ڈائریکٹلی بھی اس کو بتانے کے قابل ہوں. اور اس کے علاوہ یہ مقصد ہے کہ سب سے نزدیکی انسان کے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو میں ان کو سب سے پہلے تو ان کو تبلیغ کروں. تو بس یہی میرا مقصد ہے. اور یہ مقصد ہے کہ جو سارے میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے اپنی فیملی کا حصہ بنایا، تو میں ان لوگوں کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دوں اور ان کے لیے فخر کا باعث بن سکوں. اور فخر کا باعث اسی طرح انسان بنتا ہے کہ نیک ہو، اچھا انسان بنے اور اچھا مسلمان بنے. تو میرا مقصد یہی ہے اب کہ میں ایک اچھی انسان اور اچھی مسلمان بنوں اور دین کا علم رکھنے والی مسلمان بنوں، صرف نام کی مسلمان نہیں. ناظرین، آپ نے بیٹی کی ساری جو ہے وہ سٹوری سنی، اور ہم بھی بیٹا آپ کو دعا دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ہماری ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کی ساری نیک جو آپ کی کوششیں ہیں، کاوشیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ آپ نے بہت ہمت کا کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی قادیانی ہیں پوری دنیا میں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ حق پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. قادیانی ہم سے اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راتوں کو اٹھ کر ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں پروگرام کے آخر میں قادیانیوں کو ایک دفعہ پھر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را
اندھی عقیدت کی پٹی جو کہ آپ کے مربیوں نے آپ کی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے اس کو ہٹائیے، تحقیق کریں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب جس قادیانی نے بھی بلا تعصب تحقیق کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اسلام قبول کرنے کی. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.